बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जोग्राफिकल असेक्स जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक का नया कोर्स है और इसके चैप्टर नंबर 6 से आज लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे उर्दू ट्रांसलेशन के साथ। तो आज हम यहाँ से पढ़ेंगे प्रोसेसेस ऑफ कोस्टल एरोजन यहाँ से। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, प्रोसेसेस ऑफ कोस्टल एरोजन यानी साहिली कटाव के अमल। कोस्टल साहिली एरोजन कटाव। सी वाटर फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। समंदर का पानी लहरों की सूरत में बहता है। दीज वेव्स कोलाइड विद कोस्ट्स। ये लहरें साहिलों से टकराती है, कोलाइड और टकराती है। प्रोसेस ऑफ एरोजन एंड डिपोजिशन अकर्स ड्यूरिंग दिस कोलिजन। इस टकराव के दौरान कटाव और जखीरा होने का अमल होता है। अपर पार्ट ऑफ द वेव इज कॉल्ड क्रेस्ट एंड लोअर पार्ट इज ट्रफ। लहर के ऊपर वाले हिस्से को ऊज और नीचे वाले हिस्से को जूफ कहा जाता है। क्रेस्ट को उर्दू में कहते हैं ऊज और ट्रफ को कहते हैं जूफ। डिस्टेंस फ्रॉम क्रेस्ट टू क्रेस्ट और ट्रफ टू ट्रफ इज नेम्ड एज वेवलेंथ। ऊंच से ऊंच तक के फासले को ऊंच से ऊंच तक के फासले को या जूफ से जूफ तक के फासले को तुल मौज कहते हैं। वेयर एज वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड द सक्सेसिव ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। जबकि ऊंच और अगले जूफ के दरमियान अमूदी फासले को हीता कहते हैं। एम्पलीट्यूड हीता। अच्छा, फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व्ड इन कोस्टल एरोजन। साहिली कटाव में दरजसील 4 अमल और शामिल होते हैं। नंबर 1। अच्छा, कोरिजन यानी एब्रेशन। अच्छा, तो रगड़ या खर्चाव। कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग द मटेरियल। मवाद को फेंकने का मुसलसल अमल। कैरिड बाई वेव्स, लहरों के जरिए ले जाने वाले, यानी लहरों के जरिए ले जाने वाले मवाद को फेंकने का मुसलसल अमल। स्टार्ट्स टू एरोड द कोस्ट ग्रेजुअली। साहिल को आहिस्ता आहिस्ता काटना शुरू कर देता है। दिस प्रोसेस इज नेम्ड एज कोरिजन और एब्रेशन। इस अमल को कोरिजन या एब्रेशन यानी अमले रगड़ाव कहा जाता है। एट्रीशन, एट्रीशन यानी टूट-फूट। द मटेरियल कैरिड बाई वेव्स कोलाइड म्यूचुअली। लहरों के साथ आने वाला मवाद आपस में टकराता है। इवेंचुअली, आखिरकार, मटेरियल स्टार्ट्स टू ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। ये मवाद छोटे टुकड़ों में टूट जाता है एंड बिकम्स राउंडेड एंड स्मूथर ओवर टाइम, और वक्त के साथ हमवार और गोल हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एट्रीशन। इस अमल को एट्रीशन कहते हैं। सॉल्यूशन, हल्पाजीरी। सी वाटर इज सेलिन। समंदर का पानी नमकीन होता है। एरोडेड मटेरियल कैरिड बाई वेव्स यानी लहरों के साथ आने वाला कटा हुआ मवाद रिएक्ट्स विद मिनरल पार्टिकल्स इन द वाटर। पानी में मौजूद मादनी ज़रात के साथ मिल जाता है एंड इज डिसॉल्व्ड और गल जाता है और हल हो जाता है। सच एरोडेड कोस्ट इज वीकेंड। इस तरह साहिल कमजोर हो जाता है। प्रोसेस ऑफ वीकनिंग द कोस्ट इन सच वे इज कॉल्ड सॉल्यूशन। इस तरह से साहिल के कमजोर होने के अमल को हलपजीरी कहते हैं। हाइड्रालिक एक्शन, हाइड्रालिक अमल। सी वाटर इंटर्स इन द रॉक्स थ्रू क्रैक्स एंड जॉइंट्स। समंदर का पानी दरारों और जोड़ों के जरिए चट्टानों में दाखिल हो जाता है। इनसाइड, अंदर, एयर इज ट्रैप्ड एंड कंप्रेस्ड बाय वाटर। हवा फंस जाती है और पानी के दबाव से दब जाती है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर एंड एयर विद इन क्रैक्स। दरारों में पानी और हवाओं के दबाव से
جو دراڑیں ہوتی ہے یعنی ویڈنس دی کریکس، دراڑیں مزید چوڑی ہو جاتی ہے. دراڑوں میں پانی اور ہوا کے دباؤ سے دراڑیں مزید چوڑی ہو جاتی ہے یا مزید پھیل جاتی ہے. ریپیٹڈ ایکسپینشن اینڈ کمپریشن بریکس کوسٹل راکس. بار بار پھیلنے اور دبنے سے چٹانیں ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے انٹو اسمالر پیسز یعنی اور چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. دس پروسیس از نون ایز ہائیڈرالک ایکشن. اس عمل کو ہائیڈرالک ایکشن کہتے ہیں. لینڈ فارمز میڈ بائی کوسٹل ایروژن، یا ساحلی کٹھاؤ سے بننے والے زمینی ساختیں. ویوز آف دی ریور ٹینڈ ٹو ایروڈ ان لینڈ ایریاز. دریا کی لہریں اندرونی علاقوں کو کاٹتی ہے. ویئر سی ویوز آر ان امپارٹنٹ سورس آف لینڈ فارم چینج. جبکہ سمندری لہریں زمینی نقش کے بدلنے کا ایک اہم ذریعہ ہے. ان دا کوسٹل ایریاز آن اے لارج اسکیل. ساحلی علاقوں میں بڑے پیمانے پر. کیوز، غاریں. کنٹینیوس ویو اٹیک ایٹ دا باٹم آف کلیفس کریٹس کیویٹیز. یعنی چٹانوں کے نیچے مسلسل لہروں کے ٹکراؤ سے کوکلے حصے بنتے ہیں. دیز کیویٹیز بائی فردر ایروژن ٹرانسفارم انٹو کیوز. مزید کٹاؤ سے یہی کوکلے حصے غاروں میں بدل جاتے ہیں. ہیڈ لینڈ اینڈ بے، یعنی ہیڈ لینڈ اور خلیج. سم ٹائمز سی واٹر انویڈس فاردر ان لینڈ. یعنی کبھی کبھی سمندر کا پانی اندر تک آ جاتی ہے، کریٹنگ اے بے اور خلیج بناتا ہے. وائل دی بارڈنگ لینڈ، جبکہ کناروں والی زمین کمپرائزڈ آف ہارڈ راکس، جو سخت چٹانوں پر مشتمل ہوتا ہے، ریمینز ویل اہیڈ ان واٹر، پانی میں اچھی طرح آگے نکلا رہتا ہے. دس از کالڈ ہیڈ لینڈ. اسے ہیڈ لینڈ کہتے ہیں. 3. سی آرچ اینڈ سٹیکس. سی آرچ یعنی سمندری محراب، اینڈ کریکس اور ستون. سٹیکس کہتے ہیں ستون کو. سی ویو اسٹرائک دا ہیڈ لینڈ فرام بوتھ سائڈس. سمندری لہریں ہیڈ لینڈ کے دونوں طرف سے ٹکراتی ہے. These continuous erosion results in creating an opening in the headland. یہ مسلسل کٹاؤ ہیڈ لینڈ میں سوراخ بننے کا سبب بن جاتا ہے. This landform is called sea arch. اسے سمندری محراب کہتے ہیں. When the sea arch is detached from the headland by further erosion. جب مزید کٹاؤ سے سمندری محراب ہیڈ لینڈ سے الگ ہو جاتا ہے. The remaining column-like structures are called stakes. تو باقی بچے ستون نما حصے ستون کہلاتے ہیں. The landform یعنی زمینی نقش میڈ بائی سی ویوز، جو سمندری لہروں کی وجہ سے بنتی ہے، کین بی سین ان کوسٹل ایریاز آف پاکستان. پاکستان کے ساحلی علاقوں میں دیکھی جا سکتی ہے، اسپیشلی ایٹ ہاکس بے، خاص طور پر ہاکس بے میں. نمبر 4، سی کلیفس، سمندری عمودی چٹانیں. کلیفس عمودی چٹانیں. آن ماؤنٹینیس کوسٹ، پہاڑی ساحلوں پر سیورڈ سلوپس آر ایکسپوزڈ. سمندر کی طرف والے ڈھلوان حصے نمایاں ہو جاتے ہیں ڈیو ٹو ویو اٹیک، لہروں کے ٹکراؤ سے. ود دا پیسج آف ٹائم، وقت کے ساتھ دی سلوپس ریٹریٹ، یہ ڈھلوان پیچھے ہٹ جاتی ہے، اینڈ بیکم پرپینڈیکولر، اور سیدھی کڑی ہو جاتی ہے. دیز آر کالڈ کلیفس. انہیں کلیف یا چٹانیں کہتے ہیں. دی ریٹ آف ریٹریٹ ڈیپینڈس اپان دی نیچر آف دی راکس. پیچھے ہٹنے کی رفتار چٹانوں کی قسم پر منحصر ہوتی ہے. بیچز، ساحل. میٹیریل کیریڈ بائی سی واٹر، یعنی سمندر کے ساتھ آنے والا مواد از ڈپازیٹڈ آن لینڈ سرفیس الانگ دا کوسٹ. ساحل کے ساتھ زمین پر جمع ہو جاتا ہے، وچ فارم اے بیچ، جو ساحل بناتا ہے. فائن میٹیریل جی کلے از ڈپازیٹڈ نیئر دا سی، یعنی باریک مواد جیسے مٹی سمندر کے قریب جمع ہو جاتا ہے. وائل کورسر میٹیریلز جی پیبلز آر ڈپازیٹڈ فردر ان لینڈ، جبکہ کردرا مواد جیسے کنکر آگے اندر کی طرف جمع ہو جاتا ہے. سپیٹ اینڈ ٹمبولو. سپیٹ از اے نیرو بٹ لانگ رج آف ڈپازیٹڈ میٹیریل. سپیٹو زمین سے سمندر کی طرف نکلا ہوا یعنی سپیٹو زمین سے سمندر کی طرف ایکسٹینڈنگ فرام مین لینڈ انٹو سی، یعنی سپیٹو زمین سے سمندر کی طرف نکلا ہوا لمبا اور پتلا ریت کا کنارہ ہوتا ہے. اچھا، if spit is connected to any land
اگر یہ کسی جزیرے سے جڑ جائے اٹ فارم اے فیچر نون ایز اے ٹمبولو، تو یہ ایک ساخت بناتا ہے جیسے ٹمبولو کہتے ہیں۔ ہیومن ایکٹیویٹیز اینڈ ایروژن، انسانی سرگرمیاں اور کٹاؤ۔ There are several causes of erosion by human activities. انسانی سرگرمیوں سے کٹاؤ کی کئی وجوہات ہیں۔ Out of them major ones are construction, gardening and mining etc. یعنی ان میں سے بڑے وجوہات میں تعمیرات، باغبانی اور کانکنی شامل ہے۔ Deforestation، جنگلات کی کٹائی۔ Deforestation is a way، جنگلات کی کٹائی ایک ایسا طریقہ ہے in which humans cause erosion، جس میں انسان کٹاؤ کا سبب بنتے ہیں۔ Removal of the vegetation covering the ground، زمین پر پھیلے ہوئے درختوں کی کٹائی سے causes the soil to erode، زمین ننگی ہو جاتی ہے۔ which is unprotected against wind and water، جو ہوا اور پانی سے غیر محفوظ ہو جاتی ہے۔ Watering، پانی دینا۔ Watering to gardens and lawns also causes erosion، باغات اور صحنوں کو پانی دینا بھی کٹاؤ کا سبب بنتا ہے۔ Water hits the ground with enough force، پانی کافی قوت کے ساتھ زمین سے ٹکراتی ہے۔ while using a pipe for watering، جس وقت پانی دینے کے لیے پائپ استعمال ہوتا ہے۔ which results in erosion، جو کٹاؤ کا باعث بنتا ہے۔ ایگریکلچر، زراعت۔ ایگریکلچر از the major factor of soil erosion، زراعت زمینی کٹاؤ کا ایک بڑا عامل ہے۔ when vegetation is cultivated in the soil below ground، جب زمین میں درخت اور گھاس وغیرہ کاشت کیا جاتا ہے۔ the top soil is shifted، تو بالائی مٹی دوسری جگہ منتقل ہو جاتی ہے۔ which causes erosion، جو کٹاؤ کا سبب بنتا ہے۔ مائننگ، کانکنی۔ مائننگ از این امپارٹنٹ سیکٹر آف اکانومی، کانکنی معیشت کا ایک اہم شعبہ ہے۔ بٹ ارتھ سرفیس از ایکسپلوڈیڈ فار مائننگ، لیکن کانکنی کے لیے زمین کی سطح کو دھماکوں سے توڑا جاتا ہے۔ راک پارٹیکلز آر ایروڈیڈ ان دس وے، اس طرح چٹانوں کے ذرات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر کٹ جاتے ہیں۔ کنسٹرکشن، تعمیرات۔ موسٹ آف دی بلڈنگز ہیو بیسمنٹس، یعنی زیادہ تر عمارتوں میں تہخانے ہوتے ہیں۔ ڈیپ ڈیجنگ آف دی ارتھ ٹو کنسٹرکٹ بلڈنگز، ویلز اور انڈر پاسز ایٹسٹرا، یعنی عمارتیں، کنویں یا انڈر پاس وغیرہ بنانے کے لیے زمین کی گہری کھدائی آلسو کازز ایروژن، بھی کٹاؤ کا سبب بنتی ہے۔ ایئر پالوشن، یعنی فضائی آلودگی۔ امیشن آف گرین ہاؤس گیسز انٹو دا ایٹماسفیئر ڈیو ٹو ہیومن ایکٹیویٹیز، انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے فضا میں گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج اور کازنگ ایئر پالوشن، فضائی آلودگی کا سبب بن رہا ہے۔ ایسڈ رین ڈیو ٹو ایئر پالوشن، فضائی آلودگی کی وجہ سے ہونے والی تیزابی بارش۔ ریزلٹس ان کیمیکل ویدرنگ، کیمیائی عمل فرسودگی کا باعث بنتی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ اس یونٹ کا اختتام بھی ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی ورڈ، فریز یا سنٹینس کا سمجھ نہ آیا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ کسی کویسچن آنسرز کے ساتھ۔ اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔